أبا عبد الله يا أبا عبد الله۔ اس پورے عمل میں کیا گزری امام حسین کے قلب و جگر پر، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر میں آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس امام کی بارگاہ۔ آج روز شہادت ہے۔ ایک دن ایسا بھی تھا کہ یہ علم ان کے ہاتھ میں تھا کہ جب وہ شام سے رہائی پا کر کربلا آئے اور پھر کربلا سے مدینہ گئے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جس امام کی شہادت کا آج دن ہے نا، اس نے 35 یا 40 سال گریہ کیا ہے۔ ہم تو شاید 4 مجلسیں بھی مسلسل نہیں کر پاتے، لیکن جو امام 40 سال تک رویا ہو، جب ہم بہت دیر رو لیتے ہیں نا، خاص طور پہ عاشور کے دن اور 40 کے دن ہماری یہ حالت کبھی کبھی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جریان ہو جاتا ہے، یعنی مجلس ختم بھی ہو جائے، گھر جاتے جاتے بھی روتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، گھر پہنچ کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، اگر ہم بہت دیر رو لیں نا تو ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ہم بہت دیر رو لیں تو آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ رو رہا ہے، سرخ آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ جو 40 سال رویا ہو، کیا اس کی آنکھوں سے خون نہیں آیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، 9 جگہ قیامت آ رہی تھی، 9 جگہ آسمان گر رہا تھا اور زمین پھٹ رہی تھی، مگر جس پر ظلم ہو رہا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں راضی رہ کر شکر کا کلمہ ادا کرتا تھا تو آسمان گرنے سے رک جاتا تھا، زمین پھٹنے سے رک جاتی تھی۔ ورنہ جن کی وجہ سے یہ زمین آسمان بنا، جب ان کے ساتھ وہ ظلم ہو اور وہ ارادہ کریں کہ یا اللہ اس دنیا کو تباہ کر دے، تو کتنی دیر لگتی آسمان کو گرنے میں، زمین کو پھٹنے میں۔ لیکن جس پر وہ کیفیت ہوتی تھی وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے اعلان کرتا تھا کہ ہم راضی ہیں۔ جب ہم راضی ہیں تو پھر آسمان نہ گرے، زمین نہ پھٹے۔ وہ جو 9 جگہیں ہیں کہ جہاں پر آسمان گر رہا تھا اور زمین پھٹ رہی تھی، ان میں سے 6 جگہیں تو کربلا میں ہیں اور 3 جگہیں عزادارو شام میں ہیں۔ وہ جو کربلا میں ہیں ان میں سے ایک جملہ سن لیجئے، ایک مثال لے لیجئے، اور جو شام میں منظر بنا وہ ایک جملہ سن لیجئے۔ کربلا میں جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ائمہ کو یہ منظر مطلوب ہے کہ جب بلند آواز سے گریہ ہوتا ہے، جب کوئی اہل بیت کے غم میں روتا ہے نا تو امام رضا دعا دیتے ہیں، امام صادق مصلی بچھا کے دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ منظر کربلا میں وہ تھا کہ جب امام حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا، سلام ہو امام زین العابدین پر، کبھی ان کے سامنے ان کی بہن پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، کبھی ان کے سامنے ان کی پھوپھی پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کسی نے مدینے میں پوچھا تھا، مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ ضعیفی کیسی، یہ بڑھاپا کیسا؟ فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ وہ زندان شام میں سکینہ کا جنازہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے لیجئے۔ جب امام کو زہر دے دیا مدینہ منورہ میں تو امام محمد باقر کو بلا کر فرمایا، بیٹا تم بتاؤ باقر تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ بیٹا تمہیں کچھ یاد ہے کہ کربلا میں کیا گزرا؟ اب امام محمد باقر حالات کربلا کو بیان کر رہے ہیں، امام سجاد رو رہے ہیں، اور بیان مصائب پر امام سجاد بستر شہادت پر ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ امام باقر مصائب بیان کر رہے ہیں، امام سجاد رو رہے ہیں۔ بس آخری جملے، جیسے ہی امام باقر نے کہا نا بابا میں نے دیکھا دادا حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے، بابا میں نے یہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ دادا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، امام سجاد رو رہے تھے۔ آخری جملہ جس پر امام کی شہادت ہوئی ہے، بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر رہے۔ بس ایک مرتبہ آواز آئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا حسین